السلام علیکم سامعین، ملاحظہ کیجیے جاسوسی دنیا بائے ابن صفی، جلد نمبر 27، ناول نمبر 84، انوکھی رہزنی پارٹ 3۔ کس کی کہانی؟ حمید نے قہقہا لگایا۔ چند لمحے ہنستا رہا، پھر ایک بیگ سنجیدگی اختیار کر کے بولا، میں اس کتے سے واقف ہوں، اس کی خالہ شوخ رنگ کی لپسٹک استعمال کرتی ہے۔ آپ میرا مسحکہ نہیں اڑا سکتے۔ سر سجاد جھلا گیا۔ کیا یہ میرا ذاتی بیان ہے؟ اس نے جو بھی مجھ سے کہا تھا وہ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، فریدی سر ہلا کر بولا، آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ ہے کہاں؟ تہہ خانے میں، پہلے ہی عرض کر چکا ہوں۔ تو چلیے اسے بھی دیکھ لیں، فریدی بولا۔ ہرگز نہیں، حمید بول پڑا، یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب رضوانہ بھی ہمارے ساتھ ہو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کھیل بگڑ جائے گا، میری ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ ٹھہریے، میں خود ہی اسے اوپر لاتا ہوں۔ اب یہ بھی ناممکن ہے، حمید نے پیشانی پر بڑھ ڈال کر کہا، آپ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتے۔ سر سجاد نے فریدی کی طرف دیکھا۔ حمید کو بھی اس کی طرف متوجہ ہونا ہی پڑا تھا، کیونکہ اس نے سر سجاد سے اس کی بحث بڑے سکون کے ساتھ سن لی تھی، اسے اس سے باز رکھنے کو کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ اس نے خود ہی اس پر رضامندی ظاہر کی تھی کہ اس کے ساتھ تہہ خانے میں جائے گا۔ یہ نئی الجھن پیدا کر دی آپ لوگوں نے، فریدی تشویش کن لہجے میں بولا، پھر بلند آواز میں بولا، خیر چلیے یہ جھگڑا بھی ختم کیے دیتا ہوں، آپ دونوں یہیں ٹھہریے، میں تہہ خانے میں جاؤں گا۔ اس پر مجھے اعتراض نہ ہوگا، حمید بولا۔ پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سر سجاد ہنس پڑا۔ چلیے یوں ہی صحیح۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر فریدی ٹارچ سنبھالے ہوئے تہہ خانے کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ حمید کی نظریں سر سجاد پر تھیں اور ہاتھ جیب میں پڑے ہوئے ریوالور کے دستے پر کہ حسب ضرورت پڑنے پر وہ جیب ہی سے فائر بھی کر سکتا تھا۔ آپ بڑے شکی معلوم ہوتے ہیں، سر سجاد نے مسکرا کر کہا۔ دنیا کے ہر فلسفے کی ابتدا شک ہی سے ہوتی ہے، حمید بھی جواباً مسکرایا۔ اب جو یہ ہو گیا ہے نا، ہماری راتوں کی نیند تک ہڑپ کر جائے گا۔ آپ اسے فلسفہ کہتے ہیں؟ میرے لیے ہر وہ چیز جو کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا کے مصداق ہو فلسفے کا درجہ رکھتی ہے۔ میں نہیں سمجھا، سر سجاد نے استفہامیہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ ہم سمجھے تھے کہ کسی کی لاش گھسیٹی گئی ہوگی، لیکن آپ کبوتروں کی کہانی سنا رہے ہیں، اسے میں فلسفہ ہی کہوں گا۔ اوہ، سر سجاد مسکرایا، آپ تو فلسفیوں ہی کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ ہر وہ شخص فلسفی ہے جو صرف باتیں ہی کر سکتا ہو۔ یک بیک سر سجاد چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ شاید میں نے کسی کی آہٹ سنی تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہو سکتا ہے، حمید نے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اگر کرنل 2 منٹ کے اندر برآمد نہ ہوئے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ سر سجاد، آپ کیسی بے تکی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ فلسفہ نہیں، دھماکے اور خون کی باتیں ہیں سر سجاد۔ سر سجاد نے اوور کوٹ کا کالر کانوں تک اٹھا لیا اور فلٹ ہیٹ کا گوشہ پیشانی پر جھکایا۔ حمید کی نظریں اس کے ہاتھوں ہی پر تھیں۔ سر سجاد نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور بولا، میرے تہہ خانے بہرام کے تہہ خانے نہیں ہیں، اور نہ میں نے پولیس سے کسی قسم کا فراڈ ہی کیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ پولیس کو میری اس کارروائی سے کسی قسم کی مدد ملے۔ اور وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ ایک آدمی تہہ خانے کے دروازے سے لنگڑاتا ہوا برآمد ہوا، اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہی فریدی بھی دروازے میں نظر آیا۔ سر سجاد حمید کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یک بیک وہ فریدی سے مخاطب ہو کر بولا، یہ صاحب سمجھ رہے تھے کہ شاید میں نے آپ کو موت کے منہ میں بھیج دیا ہے۔ تہہ خانے بڑے شاندار ہیں سر سجاد، فریدی اس کی بات پر دھیان دیے بغیر بولا۔ جی ہاں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تہہ خانے ہی میری پریشانیوں کا باعث ہوں۔ فریدی قیدی کی طرف مڑا اور بولا، میرا خیال ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم سورج پور ڈکیتی کیس کے الزام میں 6 سال کی سزا بھگت کر چھوٹے تھے، تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ جی ہاں، میرا نام نصرت ہے، لیکن اگر کوئی میرے چتھڑے بھی اڑا دے تو میں یہ نہ بتا سکوں گا کہ میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اتنے سخت جان ہو؟ فریدی مسکرایا۔ میں جانتا ہی نہیں جناب، بتاؤں گا کیا؟ تمہیں اعتراف ہے کہ تم نے سر سجاد پر قاتلانہ حملہ کیا تھا؟ مجھے اعتراف ہے جناب، انکار کی گنجائش ہی نہیں، جبکہ سر سجاد بھی یہیں موجود ہیں۔ یہ تمہارا بیان ہے کہ تم اپنے باس سے واقف نہیں ہو، لیکن اس پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ تمہیں کاموں کی اجرت کس سے ملتی ہے؟ ایک سیاہ رنگ کے کتے سے، وہی اس کا ہرکارہ ہے۔ تم اس کی ملازمت میں کیسے آئے تھے؟ فریدی نے پوچھا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، 6 ماہ پہلے کی بات ہے، میں جیل سے رہا ہوا تھا اور ایک وقت کی روٹی کا بھی سہارا نہیں تھا۔ میرے لیے نہ کوئی خوش ہونے والا تھا اور نہ کوئی مغموم ہونے والا۔
शहर में मेरा कोई शनासा भी नहीं था जिससे मदद मिल सकती। मैंने पहली बार एक बड़ा जुर्म किया था, लंबी सज़ा भुगती थी और तहैया कर लिया था कि अब जुराइम से दूर ही रहूँगा। लेकिन काश मैंने उस पुरस्कार पर्स पर फाकों को तरजीह दी होती। कैसा पर्स? फरीदी बराह रास्त उसकी आंखों में देख रहा था। वो पर्स नामालूम तौर पर मेरी जेब में पहुंचा था। मैं सड़क के एक ऐसे फुटपाथ से गुजर रहा था जहां खोए से खोआ छिलता है। दफातन मैंने अपनी दाहिनी जेब में किसी किस्म का वज़न महसूस किया। ये उसी शाम की बात है जिसकी सुबह मैं रिहा हुआ था। जेब खाली थी और मेरी आंतें भूख से ऐंठ रही थीं। बहरहाल बेख्तियाराना तौर पर मेरा हाथ जेब में चला गया था। प्लास्टिक का चिकना पर्स मेरी उंगलियों में फिसल रहा था। मैं चकरा गया। थोड़ी देर तक तो कुछ समझ ही में नहीं आया था। फिर मुझ पर ऐसी वहशत तारी हुई थी जैसे मुझे जेब कर तराशी करते हुए देख लिया गया हो। फुटपाथ की भीड़ से निकलकर एक गली में हो लिया। समझ में नहीं आ रहा था कि उस पर्स को कैसे देखूं, जेब से कैसे निकालूं। बिलाखिर एक जगह एक पब्लिक पेशाब खाने पर नज़र पड़ी और मैंने इत्मीनान का सांस लिया। वहाँ मैं बआसानी पर्स का जायज़ा ले सकता था। पर्स में 100 रुपये की करेंसी थी। उसके अलावा उसमें से और कुछ भी बरामद ना हुआ। पर्स मैंने वहीं फेंक दिया और नोट जेब में डाले। फिर 5 दिन बड़ी शान से बसर हुए और मैं उसी दौरान में काम भी तलाश करता रहा। लेकिन आपको ईमानदारी से बताऊं कि अब मेरी नीयत डानोडोल हो गई थी। 6 साल तक किताब न मिलने की वजह से मुझ में जो जहनी तब्दीली हुई थी वो उन 100 रुपयों के नोटों ने गारत कर दी। अगर मैंने मेहनत मजदूरी करके दिन में सिर्फ 1 रुपया कमाया होता तो शराब पीने का ख्याल तक ना आता। मगर मुफ्त के 100 रुपये उन्होंने मुझे कहीं का ना रखा। हर हफ्ते मुझे उसी तरह पुरस्कार तौर पर 100 रुपये मिलते रहे। अब मैंने एक छोटा सा फ्लैट भी किराए पर हासिल कर लिया था। चौथे हफ्ते के रुपयों के साथ एक पर्चा भी मिला जिस पर तहरीर था, अब अपनी मदद आप करो। ये फ्लैट छोड़कर तारजाम की ग्रीन बिल्डिंग में फ्लैट ले लो। निचली मंजिल में एक फ्लैट खाली है। मैंने उन हिदायत पर अमल किया। यहाँ पहुँचने पर 100 की बजाय 150 रुपये फ़ी हफ्ता के हिसाब से मिलने लगा। लेकिन अब तरीक़ेकार बदल गया था जिसके मुताल्लिक़ मुझे पहले ही से आगाह किया गया था। अब एक सियाह रंग का कुत्ता पैगाम रसानी का काम करता है। रुपए किस तरह मिलते हैं? फरीदी ने पूछा। कुत्ते ही के ज़रिए। मैं नहीं जानता वो कहाँ से आता है और कहाँ वापस चला जाता है। उसका पट्टा पर्स की तरह कई तहें रखता है। उसी में पैगामात और करेंसी नोट होते हैं। तुमने कभी ना कभी उस कुत्ते का ताक़ुब तो ज़रूर ही किया होगा, फरीदी ने कहा। कुदरती बात है कि तुम उस आदमी के बारे में जानना चाहते होगे। सिर्फ एक बार, लेकिन वो तो छलावा है। उस ताक़ुब के बाद ही मुझे उस नामालूम आदमी की तरफ से तंबीह की गई थी कि अगर मैंने आइंदा ऐसी हरकत की तो कत्ल कर दिया जाऊँगा। मैंने सोचा अगर उसकी नौबत आई तो किसी को कानो कान खबर भी ना होगी और मैं दूसरी दुनिया में पहुँच जाऊँगा। ज़ाहिर है जो लाइल्मी में मेरी जेब में पर्स डाल सकता है वो क्या पसली में खंजर नहीं उतार सकता? और ऐसा दुश्मन इंतहाई ख़तरनाक होता है जो कभी सामने ना आया हो। इससे पहले भी तुम उसके हुक्म से दूसरों को कत्ल करते रहे हो? फरीदी ने सवाल किया। नहीं जनाब, कतई नहीं। कल पहली बार मुझसे कोई काम लिया गया था, वो भी इतने कम वक्त में कि मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिल सका। पिछली रात ठीक 11 बजे वो कुत्ता मेरे पास पहुंचा था। मैंने पट्टे से पैगाम निकाला और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझसे इतने थोड़े वक्त में कोई ऐसा ख़तरनाक काम लेगा। सिर्फ 2 घंटे का वक्त था। लिखा था कि ठीक 1 बजे जंगल की करीब वाली कोठी में पहुंच जाओ। कोठी का नक्शा भी भेज रहा हूँ। कोठी के सारे अफराद सहमे हुए हैं। शायद कोई भी अपने कमरे से निकलने की हिम्मत ना करे। तुम सर सज्जाद की ख्वाबगाह के दरवाजे पर रुक कर दस्तक देना। अगर दरवाज़ा ना खुले तो भर्राई हुई निस्वानी आवाज़ में डैडी कहकर पुकारना। सर सज्जाद समझेगा कि उसकी बेटी नींद से उठकर आई है। यकीनन वो दरवाज़ा खोल देगा। जैसे ही सामने आए उसके सीने में खंजर उतार देना। मैं अपनी आवाज़ बआसानी बदल सकता हूँ। वो मेरे मुताल्लिक़ यहाँ तक जानता है, क्या नहीं जानता मेरे बारे में। वो खामोश हो गया। हमीद ने महसूस किया कि सर सज्जाद की सांस फूल रही है। चेहरे की रंगत में गालबन हल्की सी जर्दी भी शामिल हो गई थी। फरीदी उसकी तरफ मुड़ा। लेकिन आपने सिर्फ दस्तक ही पर दरवाज़ा खोल दिया था? जी हाँ, मैं हकीकतन यही समझा था कि रिजवाना है और गालबन डर रही है, सर सज्जाद हर्राई हुई आवाज़ में बोला। अगर मैं आपकी जगह होता तो उस अजनबी की रवानगी के बाद ही रिजवाना को यहाँ से लेकर शहर चला जाता, फरीदी ने कहा। ओहो, हर तरह के ख्यालात घेरे हुए थे मुझे, सर सज्जाद अपनी पेशानी रगड़ता हुआ बोला। मैंने सोचा था कि मुमकिन है अजनबी क़यामत का मकसद ही यही रहा हो कि मैं बौखला कर शहर की तरफ रवाना हो जाऊं और रास्ते में मुझे घेरा जाए। मैं इतना नर्वस हो गया था कि मैंने अपने उस अनदेखे दुश्मन पर बरसना शुरू कर दिया था।
اجنبی کی زبردستی کی اطلاع آپ کو کم سے کم اسی وقت تار جام کے پولیس اسٹیشن کو دینی چاہیے تھی۔ یہاں بھی فون موجود ہے۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن تار کٹے ہوئے پائے تھے۔ تو یہ خیال غلط ہے کہ خیر خیر۔ فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے قیدی کو مخاطب کیا، کیا اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ عمارت میں داخل ہونے سے پہلے فون کے تار کاٹ دینا؟ جی نہیں، اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں تھی۔ تار تو میرے خیال سے اسی وقت کاٹے گئے تھے جب اجنبی یہاں داخل ہوا تھا۔ سر سجاد بولا۔ ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ اجنبی حقیقتاً کسی بڑی سازش کا کوئی حصہ معلوم ہوتا ہے۔ فریدی نے حمید کی طرف دیکھ کر کہا۔ اگر آپ کو ان لوگوں کے بیان پر یقین ہے تو یہی کہا جا سکے گا، حمید نے کہا۔ یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، فریدی نے کہا، اور پھر قیدی سے بولا، اس کے گروہ میں اندازاً تم جیسے کتنے آدمی ہوں گے؟ ہو سکتا ہے کہ اور بھی ہوں لیکن میں ان سے واقف نہیں ہوں۔ تم کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو؟ فریدی کا لہجہ یکبخت سخت ہو گیا، وہ اسے گھور رہا تھا۔ ایسے وقت میں کیا چھپاؤں گا جبکہ مجھے یقین ہے کہ اس بار 10 سال سے کم کی نہیں ہوگی۔ آپ نے بڑی عقل مندی سے کام لیا سر سجاد، فریدی بولا۔ مگر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سر سجاد نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ میری دانست میں تو یہی بہتر ہے کہ آپ خود کو پوشیدہ رکھیں، اسی طرح کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور تم؟ فریدی قیدی کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر فریدی بولا، آپ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے سر سجاد۔ اگر آپ کے ساتھی یہ بھی غائب ہو گیا تو مسئلہ بدستور موجود رہے گا۔ آپ کے نامعلوم دشمن کو اس کی گمشدگی پر شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ محفوظ ہیں، لہٰذا وہ اس عمارت کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ آپ نے غالباً یہ سب کچھ اسی لیے تو کیا تھا کہ آپ اسے بے نقاب کر سکیں؟ قطعی اسی لیے کیا تھا، چھپ کر دیکھوں کہ وہ کون ہے، پھر اس کا بھی غائب ہو جانا کہاں تک مناسب ہوگا۔ یہی تو سب سے بڑی الجھن تھی اور اسی لیے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ تو اب آپ اسے الجھن میں مبتلا کر دیجئے۔ بھلا وہ کیسے؟ اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے، یہ بدستور اپنے اسی فلیٹ میں قیام کرے۔ لیکن ایک الجھن اور بھی ہے کرنل، میں نے اس وقت جو کچھ بھی کیا تھا بہت جلدی میں کیا تھا۔ بس اس ساری اسکیم کا ایک سایہ میرے ذہن میں آیا تھا اور میں یہ سب کچھ کر گزرا تھا۔ لیکن اب کئی الجھنیں سامنے آ گئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس نے لاش کے متعلق اسے کوئی ہدایت نہیں دی تھی، پھر لاش کہاں غائب ہو گئی؟ یہی چیز تو اسے الجھن میں ڈالنے والی ہوگی سر سجاد، فریدی نے کہا۔ یہ آدمی اسے بتائے گا کہ اس نے آپ کو قتل کر کے لاش خوابگاہ ہی میں چھوڑ دی تھی۔ اوہ، تو وہ لاش کوئی اور لے گیا؟ مگر کیوں؟ سر سجاد نے تشویش کن لہجے میں کہا، پھر یک بیک ہنس پڑا۔ بالکل ٹھیک، وہ یقیناً کئی الجھنوں میں پڑ جائے گا۔ تو پھر اب تم جاؤ، فریدی نے قیدی سے کہا، اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ جاؤ مگر احتیاط سے، میرا نام فریدی ہے، شاید تم نے سنا ہو۔ تم اب میرے لیے کام کرو گے، سمجھے؟ اور اس سے بھی بدستور رابطہ قائم رکھو گے، اسے شبہ نہ ہونے پائے کہ تم اس کے احکامات کی تعمیل نہیں کر سکے۔ اور ہاں، تمہارے پاس وہ تحریریں تو محفوظ ہی ہوں گی جو تمہیں دوختاً فوختاً اس سے ملتی رہتی ہیں۔ اس کا حکم تھا کہ ہر تحریر پڑھنے کے بعد جلا دی جائے، مگر پھر بھی میں نے کچھ بچا لی ہیں۔ اس عمارت کا وہ نقشہ اس وقت بھی تمہارے پاس ہی ہوگا جو اس نے بھیجا تھا؟ جی ہاں، اور تحریر بھی موجود ہے کوٹ کی اندرونی جیب میں، قیدی نے کہا۔ لیکن اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار صاف پڑے جا سکتے تھے۔ حمید نے اس کی جیب سے طے کیے ہوئے کاغذ نکالے اور فریدی کی طرف بڑھا دیے۔ وہ کچھ لمحے انہیں باغور دیکھتا رہا، پھر جیب میں رکھتا ہوا بولا، اس کے ہاتھ کھول دو۔ سچ سنیے تو جناب، وہ ہکلایا، میں اتنا بڑا خطرہ مول لینے پر تیار نہیں، اس رہائی پر جیل کو ترجیح دوں گا۔ کیوں؟ وہ بہت چالاک آدمی معلوم ہوتا ہے، اسے یقینی طور پر صحیح حالات کا علم یا تو ہو چکا ہوگا یا ہو جائے گا۔ تو پھر کیا میں زندہ رہ سکوں گا؟ تمہاری حفاظت کی جائے گی۔ اتنی بڑی سزا نہ دیجیے، وہ گھگھیایا، جیل میں سکون سے مر تو سکوں گا۔ فریدی نے سر سجاد کی طرف دیکھا اور حمید اپنی پیشانی رگڑنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر فریدی کر کیا رہا ہے۔ وہ ایک ذمہ دار آفیسر تھا، نہ کہ ایک فلم ڈائریکٹر۔ سر سجاد سے جو حرکت سرزد ہوئی تھی کہ اس نے اس حادثے کو کہانی بنانے کی کوشش کی، اور اب مزید حماقت یہ ہونے والی تھی کہ اس کہانی کو رومانی ٹچ دینے کے لیے ایک مجرم کو چھوڑا جا رہا تھا۔ آخر کیوں؟ کیا ضروری تھا کہ سر سجاد کی بیان کردہ کہانی پر یقین ہی کر لیا جاتا؟ چلو یہی صحیح، فریدی کچھ دیر بعد سر ہلا کر بولا، میں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا، لیکن تم اپنا بیان تبدیل نہیں کرو گے۔ کون سا بیان؟ یہی کہ تم نے سر سجاد کو قتل کر دیا تھا، لیکن لاش تم نے وہاں سے نہیں ہٹائی تھی۔ پھانسی، قیدی کانپ گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم بے داغ بری ہو جاؤ گے، میرا وعدہ پتھر کی لکیر کی طرح اٹل ہوتا ہے۔
آپ بڑے آدمی ہیں میں جانتا ہوں جناب مگر پرواہ مت کرو۔ فریدی نے اس کے شانے پر تھپکی دی اور پھر سر سجاد سے بولا، آپ کو اس وقت تک چھپے رہنا پڑے گا جب تک کہ میں آپ کو ظاہر ہونا مناسب نہ سمجھوں۔ مجھے منظور ہے، لیکن میری حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ ہی پر ہوگی۔ قطعی، فریدی نے سر ہلا کر کہا، اور اسی کی ہدایات پر فی الحال وہ دونوں تہہ خانے میں چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی حمید پھوٹ پڑا۔ جتنے بھی شکوک و شبہات اس کے ذہن میں تھے اگل ڈالے۔ فریدی سکون کے ساتھ سنتا رہا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے حماقت ہی سرزد ہوئی ہو، اس نے کچھ دیر بعد کہا، لیکن سر سجاد سے وہی آدمی یہ عمارت خالی کرانا چاہتا ہے جو بینک آف کینیڈا کی ڈکیتی کا ذمہ دار ہے، کیونکہ جس آدمی کے قتل کی تفتیش میں کر رہا تھا اس نے بھی مجھے ایسی ہی کہانی سنائی تھی۔ اسے بھی اسی طرح کسی نے پھانسا تھا اور اسے بھی ایک کالے کتے ہی کے ذریعے پیغامات ملا کرتے۔ نکل گیا۔ حمید کو صرف اس احمق لٹیرے کی فکر تھی جس کی زبردستیوں کی رپورٹیں اب بھی مل رہی تھیں۔ وہ اسے احمق ہی سمجھتا تھا کیونکہ اس کا طریقہ کار خود اسی کے لیے بہت خطرناک تھا، لیکن اس سے کیا فائدہ اٹھاتا تھا؟ کبھی سگریٹیں، کبھی ٹافیاں اور کبھی وزنی پرسوں سے صرف 10 یا 5 کا نوٹ کھینچ لیتا۔ اب تو یہ عالم تھا کہ شہر کی اکثر خوش مزاج اور اسمارٹ قسم کی لڑکیاں سرے شام ہی اس کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی تھیں۔ بس وہ ایک اچھا خاصا ہیرو بن کر رہ گیا تھا۔ پہلے پولیس نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی تھی، مگر اب سر سجاد والے کیس کے بعد سے باقاعدہ طور پر اس کی تلاش شروع کر دی گئی تھی۔ سر سجاد کے قاتل کی گرفتاری اور فریدی کی واپسی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس کی خبر زیادہ تر کرنل فریدی کی واپسی کے عنوان سے شائع ہوئی تھی۔ اخبارات کی حاشیہ آرائیوں کا کیا پوچھنا، کسی نے کچھ لکھا تھا اور کسی نے کچھ، لیکن قیدی کے متعلق فریدی کی رپورٹ میں کوئی افریط و تفریط نہیں ہونے پائی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اسے سر سجاد کی کوٹھی کے جنگل سے گرفتار کیا گیا تھا۔ مجرم نے اقبال جرم کرتے ہوئے بتایا تھا کہ لاش اس نے خوابگاہ ہی میں چھوڑی تھی۔ اسے وہاں سے کس نے ہٹایا تھا اس پر وہ روشنی نہ ڈال سکا۔ اس کے بیان کے ساتھ ہی اس نامعلوم آدمی کی کہانی بھی شائع ہوئی تھی جس نے اسے حیرت انگیز طور پر ملازم رکھا تھا۔ رضوانہ شہر واپس آ گئی تھی۔ اس نے قاتل کا بیان پڑھا تو ایک بار پھر اس پر پہلے کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ ابھی تک تو وہ شبہات میں مبتلا رہی تھی اور کیپٹن حمید فریدی کی ہدایت کے مطابق ان شبہات کو مزید تقویت پہنچاتا رہتا تھا، لیکن قاتل کے بیان کے بعد اسے سنبھالنا دشوار ہو گیا تھا، اور یہ دشواری آج بھی حمید کی تقدیر بنی ہوئی تھی، یعنی اس کی دیکھ بھال کے فرائض بدستور اسی کے سر تھے۔ مگر وہ اس توقع پر اسے ساتھ لے کر باہر نکلتا تھا کہ شاید کبھی اس احمق لٹیرے سے مدبھیڑ ہو جائے۔ رضوانہ اسے دیکھ چکی تھی اور دوبارہ نظر آنے پر بآسانی پہچان سکتی تھی۔ آج بھی اس کے ساتھ باہر نکلنے کا مقصد یہی تھا، ورنہ اس روتی ہوئی لڑکی سے حمید کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ ویسے یہ اور بات ہے کہ اب وہ خود ہی حمید کی تلاش میں رہنے لگی تھی، اور حمید کو اس کے کئی امیدواروں کی چڑھی ہوئی توریاں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ اس نے اکثر سوچا تھا کہ کہیں انہی میں سے کوئی وہی نامعلوم آدمی نہ ہو جس نے سر سجاد پر حملہ کرایا تھا۔ مجھے ان لوگوں سے وحشت ہوتی ہے، رضوانہ نے کہا۔ وہ گرین اسکوائر سے گزر رہے تھے اور حمید نے انہی کا تذکرہ چھیڑ دیا تھا۔ حالانکہ آپ پہلے بھی ان سے ملتی رہی ہیں، حمید نے کہا۔ ملنا جلنا تو پڑتا ہی ہے، آدمی اکیلے تو نہیں رہ سکتا۔ تو پھر میں آدمی ہی نہ ہوں گا، حمید نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیوں؟ میں تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ تب تو پھر میری وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہوگی۔ قطعی نہیں، ہم دونوں تنہا ہی تو ہیں۔ حمید کے لہجے میں بڑی معصومیت تھی۔ اس کے بعد اس نے موضوع سے گریز کرنے کی کوشش کی۔ میں نے سنا ہے کہ میجر سعید نے کچھ کاروباری الجھنیں پیدا کر دی ہیں۔ خدا کے لیے ان کا تذکرہ نہ چھیڑیے، میرے لیے تو الجھنیں ہی الجھنیں ہیں جنہیں میں اپنے قانونی مشیروں ہی تک محدود رکھنا چاہتی ہوں۔ حمید نے خاموشی اختیار کر لی اور کار شہر کے مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ رضوانہ خود کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ حمید نے مر جانے کی حد تک بور ہو کر سوچا، کتنی انوکھی ڈیوٹی ہے۔ اس ڈیوٹی سے تو کہیں بہتر یہ تھا کہ اسے کسی مردہ بھینس کے ساتھ دفن کر دیا جاتا، مگر یہ لڑکی، خدا کی پناہ، نہ تو اسے تفریحی گفتگو راس آتی تھی اور نہ ان مسائل سے دلچسپی تھی جو اس وقت درپیش تھے۔ بس خاموش رہتی تھی اور شاید یہی چاہتی تھی کہ حمید بھی اپنے ہونٹ بند ہی رکھا کرے۔ پھر آخر وہ اس کا پیچھا ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ عالم یہ تھا کہ جہاں حمید کو اس تک پہنچنے میں دیر ہوتی، کال پر کال آنے لگتی۔ بعض اوقات وہ جھنجھلا اٹھتا اور ریسیور کیریئر سے نکال کر صوفے پر ڈال دیتا۔ ایسی صورت میں کچھ دیر بعد وہ گھر ہی پر آ دھمکتی۔
فریدی نے آج کل دفتر کی حاضری کو اس کے لیے غیر ضروری قرار دے رکھا تھا۔ ایسی بور لڑکی کے ساتھ باہر نکلنے سے بہتر تو یہ تھا کہ گھر ہی بیٹھ کر افیون سے دل بہلاتا، دل بستگی کے لیے 2-4 بکریاں پال لیتا۔ کبھی کبھی تو یہ سوچنے لگتا کہ آخر اس احمق لٹیرے کی تلاش ہی کیوں ہے، جہنم میں خواہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑائے پھرنے سے کیا فائدہ، جتنا کہا جائے اتنا ہی کرے۔ رہ گئی اس لڑکی کی نگہداشت تو یہ بھی ممکن ہے کہ اسے مورفیا کا انجیکشن دے کر کہیں سلا دیا جائے اور خود سرہانے بیٹھ کر 3.5 کو 2.5 سے ضرب دے کر حاصل ضرب کو 5 سے تقسیم دے کر اور خارج قسمت کا عاد اعظم مشترک معلوم کرنے کی کوشش کرے، پھر 5 جوتے اپنے سر پر لگائے اور گانا شروع کر دے: سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئیں۔ وہ سوچتا رہا اور دل ہی دل میں کھولتا رہا۔ پھر جب یہ الجھن برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے جھلا کر پوچھا: آخر اس طرح بھٹکتے پھرنے کا کیا مقصد ہے؟ شاید وہ کہیں مل جائے، رضوانہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ کون؟ وہی لٹیرا جس نے اس رات ہمارے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ اوہ! حمید نے آنکھیں نکالی۔ تمہیں اس کی تلاش کیوں ہے؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ ڈیڈی کے حادثے سے حقیقتاً اس کا کوئی تعلق ہوگا۔ تو اس الو کے پٹھے کے لیے مجھے کیوں نچاتی پھر رہی ہو؟ ارے تو اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ کیا وہ آپ کے لیے دلچسپی سے خالی ہوگا؟ میری دلچسپی کے لیے آپ ہی کیا کم ہے محترمہ؟ حمید کے لہجے میں جھلاہٹ تھی۔ ایک مغموم لڑکی سے اس لہجے میں گفتگو نہ کیجیے۔ اچھا چلیے ہم واپس ہو رہے ہیں، میری وجہ سے آپ کو یقیناً بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ویسے آج کل میرے لیے آپ کا وجود بہت ضروری ہے، جس طرح صحت کے لیے موبل آئل اور گریس ضروری ہے۔ خدارا ایسی باتیں نہ کیجیے جنہیں سن کر ہنسی آئے۔ بالکل جی نہیں چاہتا ہنسنے کو۔ خیر ہاں، تو آپ میرا وجود اپنے لیے ضروری کیوں سمجھتی ہیں؟ آپ کو ساتھ دے کر ہمدردی جتانے والے راستہ کاٹ جاتے ہیں۔ مجھے ہمدردوں سے بڑی نفرت ہے، لیکن مجھے ساتھ دے کر وہ بھی بھڑکے گا جس سے آپ کو ہمدردی ہے۔ میں نہیں سمجھی۔ وہی گھامڑ لٹیرا۔ آپ غلط سمجھے، مجھے اس سے ہمدردی کیوں ہونے لگی؟ میں تو بس ہائے یہ کیا! حمید چونک پڑا۔ گاڑی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ یہ سرخ بلب کیوں روشن ہے؟ حمید کو پورچ میں ایک سرخ بلب روشن نظر آیا۔ ابھی شام کے 5 ہی بجے تھے، چاروں طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کوئی لائبریری میں موجود ہے؟ کون؟ اس نے پورچ کے قریب گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ آس پاس کوئی ملازم بھی موجود نہیں تھا۔ یہ سب کمبخت کہاں مر گئے؟ وہ کار سے اترتی ہوئی بڑبڑائی۔ ذرا ٹھہریے، حمید بولا۔ بھلا اس سرخ بلب کا کسی کی لائبریری میں موجود ہونے سے کیا تعلق؟ ڈیڈی مطالعے کے اوقات میں کسی قسم کی بھی دخل اندازی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ سرخ بلب یہاں دراصل اس لیے لگایا گیا تھا کہ ملازمین بھی باخبر رہ سکیں کہ وہ اس وقت لائبریری میں ہیں، لہٰذا اگر کوئی ان سے ملنا چاہے تو وہ اسے یہ کہہ کر ٹال دیں کہ ڈیڈی گھر ہی پر موجود نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی ملازم کو مطالعے کا شوق چل رہا ہو۔ ناممکن، ملازمین میں سے کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں۔ مگر آخر یہ سب گئے کہاں؟ ممکن ہے سبھی لائبریری میں موجود ہوں، لیکن ان سے سرخ بلب روشن کرنے کی حماقت کیوں سرزد ہوئی؟ حمید بولا۔ ڈیڈی کی مخصوص میز کے لیمپ کا سوئچ آن کرنے سے یہ سرخ بلب بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کوئی نوکر ہی ہے تو بری طرح خبر لوں گی۔ بآہستگی آئیے۔ اس نے نوکروں کو آوازیں نہیں دیں، ورنہ پہلے تو ایسا ہی معلوم ہوا تھا جیسے ان کے نام لے کر پکارنا شروع کر دے گی۔ اندر سناٹا ہی سناٹا تھا، کہیں بھی کوئی نہ دکھائی دیا، حالانکہ حمید کو وہاں 5 یا 6 ملازموں کی موجودگی کا علم تھا۔ وہ دبے پاؤں راہداریوں سے گزرتے رہے۔ آخر وہ ایک جگہ رک گئی۔ وہ جس دروازے کے سامنے رکی تھی وہ بند تھا۔ حمید نے آگے بڑھ کر اس پر ٹھوکر لگائی۔ دونوں پٹ آواز کے ساتھ کھلے اور سامنے ہی ایک آدمی اچھل پڑا۔ وہ ایک میز پر جھکا ہوا تھا۔ ارے! رضوانہ بھی اس کے ساتھ ہی اچھل پڑی۔ حمید چپ چاپ اس آدمی کو گھورتا رہا جو اب میز سے ٹک کر کھڑا ہو گیا تھا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے تھے، اور وہ یہاں کے ملازموں سے تو ہرگز نہیں تھا۔ یہ تو وہی لٹیرا ہے، رضوانہ سنبھال لے کر آہستہ سے بڑبڑائی۔ ساتھ ہی اجنبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی پھیل گئی، شرارت آمیز مسکراہٹ، جیسے وہ انہیں چڑھا رہا ہو۔ حمید اس وقت غیر مسلح تھا، اس لیے اس فکر میں پڑ گیا کہ کسی نہ کسی طرح اس پر ہاتھ ڈال ہی دے، لیکن اگر وہ غیر مسلح نہ ہوا تو اس کی جیب خالی نہ ہوگی، کیونکہ اس نے ایک عمارت میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی ہمت کی تھی۔ نہتے لوگ اس کی جرأت کم ہی کرتے ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفتر رضوانہ نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ میرے نوکر کہاں ہیں؟ میں مطالعہ کر رہا ہوں، پرسکون لہجے میں جواب دیا گیا۔ اور وہ باورچی خانے میں سو رہے ہوں گے شریف بچوں کی طرح۔
بات یہ ہے کہ میں مطالعے کے دوران شور و غل برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ تمہارا دماغ صحیح ہے یا نہیں؟ کیا یہ تمہارے باپ کا گھر ہے؟ تمہارے ہی باپ کا صحیح، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم ڈیڈی کے قاتل ہو، قاتل، وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ کس ڈیڈی کی بات کر رہی ہو؟ اوہ، شاید میں پہلے بھی کہیں تمہیں دیکھ چکا ہوں، یاد نہیں پڑتا کہاں۔ سر سجاد کے قتل کی سازش میں تم بھی شریک رہے ہو، حمید بولا۔ اس پر لٹوری نے بڑی فراغ دلی سے ایک طویل قہقہہ لگایا اور پھر بولا، سر سجاد؟ وہ اوہ، اب یاد آیا۔ ہاں، شاید 1 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ میں نے تار جام میں تم لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا تھا، مگر سر سجاد کا قاتل تو جیل میں ہے اور اسے تم نے ہی اکسایا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں مسٹر عقلمند، وہ تضحیک آمیز لہجے میں بولا۔ کیا میں اسے کھانے کی میز پر قتل کر کے فرار نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی محض اتفاق ہی ہے کہ وہ اسی رات کو قتل کر دیا گیا، لیکن لاش کہاں گئی مسٹر عقلمند؟ بکواس مت کرو، تم زیر حراست ہو۔ یہ بڑی دلچسپ اطلاع ہے، مگر میں شاعر نہیں ہوں مسٹر عقلمند کہ زلفیں مجھے اسیر کر سکیں۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ تمہاری جیب خالی ہے اور میری جیب میں 2.5 کا ننھا سا کھلونا موجود ہے۔ حمید کوشش کر رہا تھا کہ اسے غصہ نہ آنے پائے، ورنہ یہ آدمی تو شاید اسی فکر میں تھا کہ کسی طرح اسے جذباتی طور پر غیر متوازن کر کے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے لہجے کی شوخی حقیقتاً اسے غصہ دلا رہی تھی۔ آج تم بچ کر نہیں جا سکتے، حمید زہر خند کے ساتھ بولا۔ یہ شاید تیرے نظر کے بلبوتے پر کہہ رہے ہو، اجنبی نے پھر قہقہہ لگایا۔ اس پر حمید نے جھلاہٹ میں اس پر چھلانگ لگائی، لیکن بڑی صفائی سے میز سے جا ٹکرایا۔ جتنی دیر میں مڑتا اجنبی راہداری میں نظر آیا، اس نے بڑی بے دردی سے رضوانہ کو بھی دھکا دیا تھا، وہ ایک طرف لڑک گئی تھی۔ پھر دونوں کے سنبھلنے سے پہلے ہی دروازہ باہر سے بولٹ کر دیا گیا۔ حمید دوسرے دروازے کی طرف جھپٹا، تیزی سے ہینڈل گھما کر اسے کھولنا چاہا، لیکن وہ شاید پہلے ہی مقفل تھا۔ دونوں دروازے پیٹے جانے لگے، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہ ملا۔ اجنبی تو انہیں پہلے ہی اطلاع دے چکا تھا کہ سارے نوکر باورچی خانے میں سو رہے ہوں گے۔ رضوانہ نے بتایا کہ وہ شام کی چائے باورچی خانے ہی میں پیتے تھے۔ تو پھر کیا اب دروازہ توڑنا پڑے گا؟ حمید نے غصے کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ اس قسم کی ہزیمت اسے پہلی بار اٹھانی پڑی تھی۔ پتہ نہیں وہ گوشت پوست کا آدمی تھا یا برقی نظام سے متحرک ہونے والی کوئی مشین۔ رضوانہ کچھ نہ بولی، وہ خاموشی سے ایک جانب گھورے جا رہی تھی۔ رات تاریک تھی اور جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مطلع غبار آلود ہونے کی وجہ سے ستارے بھی بے جان سے نظر آ رہے تھے۔ سر سجاد کی تار جام والی کوٹھی اندھیرے میں نہائی کھڑی تھی۔ شاید اب وہاں کوئی ملازم بھی نہیں تھا، ورنہ کسی نہ کسی حصے میں روشنی تو ضرور ہی نظر آتی۔ سردی شباب پر تھی۔ اندھیرا پھیلتے ہی سارجنٹ طاہر اور سارجنٹ زیدی عمارت سے ملحقہ باغ کے 2 مختلف گوشوں میں جا چھپے تھے۔ آج ہی ایسا نہیں ہوا تھا، ہر رات کوٹھی کی نگرانی کی جاتی تھی۔ اس کا سلسلہ تو اسی رات سے شروع ہو گیا تھا جب غیر متوقع طور پر سر سجاد اپنی کوٹھی کے تہہ خانے سے زندہ برآمد ہوا تھا۔ طاہر اور زیدی اسمارٹ قسم کے آفیسروں میں سے تھے اور ان کی تربیت زیادہ تر فریدی ہی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ زیدی نے ٹھیک 1:30 بجے کسی کو کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ ایک متحرک سایہ تھا جو کبھی کبھی ساکن بھی نظر آنے لگتا۔ زیدی تیزی سے آگے بڑھا، وہ جھک کر چل رہا تھا، مقصد ایسی پوزیشن میں آ جانا تھا کہ وہ اس پر برابر نظر رکھ سکے۔ فریدی سے ملی ہوئی ہدایات کے مطابق انہیں صرف یہ دیکھنا تھا کہ کوئی چھپ کر عمارت میں داخل ہونے کی کوشش تو نہیں کرتا، یعنی انہیں صرف اس کی نقل و حرکت ہی پر نظر رکھنی تھی۔ زیدی کو یقین تھا کہ طاہر نے بھی اسے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ سایہ عمارت کی طرف بڑھتا رہا، اب اس کا انداز ٹہلنے کا سا تھا۔ زیدی کچھ اور آگے بڑھایا، یک بیک وہ اچھل پڑا کیونکہ اس نے اپنی پشت پر ہلکی سی غرغراہٹ سنی تھی۔ پھر کوئی سیاہ سی چیز اچھل کر اس پر آ رہی، یہ ایک قد آور کتا تھا۔ زیدی نے اس کے اگلے پنجے پکڑ لیے تھے، لیکن ہر لمحہ خدشہ تھا کہ اب زمین ہی دیکھنی پڑے گی۔ وہ خود کو اس کے دانتوں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دور پر اس نے کسی دوسرے کتے کی آواز بھی سنی تھی، لیکن اسے اتنا ہوش کہاں تھا کہ اس کے متعلق بھی سوچ سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ محض واہمہ رہا ہو۔ اس جد و جہد کے دوران وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ کتے کے پنجے اب بھی اس کی گرفت ہی میں تھے، اس لیے گرتے گرتے پوری قوت سے اسے دوسری طرف اچھال دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر اس سے ذرا سی بھی غفلت ہوئی ہوتی تو اس کی گردن یقینی طور پر کتے کے جبڑوں میں نظر آتی۔ وہ نہ صرف پھرتی سے اٹھا تھا بلکہ ہولسٹر سے ریوالور کھینچ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یک بیک باغ کے کسی گوشے سے سیٹی کی آواز آئی اور اسی وقت زیدی نے فائر بھی کیا، لیکن کتا شاید سیٹی ہی کی آواز پر پلٹ گیا تھا، اس لیے وار خالی گیا۔ پھر دوسرا فائر نہ کر سکا کیونکہ کتا قریبی جھاڑیوں میں سے گھس کر نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔
چند لمحے وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑتا رہا، پھر چونک کر اس جانب بڑھا جہاں طاہر کے ہونے کی توقع تھی۔ وہ سایہ تو کبھی کا غائب ہو چکا تھا، جس کے ساتھ ہی کتا بھی نازل ہوا تھا۔ سناٹے میں وہ اپنے ہی قدموں کی آوازیں سنتا رہا۔ طاہر، اس نے کچھ دور چل کر آواز دی، لیکن جواب نہ ملا۔ اب وہ ٹارچ روشن کرنے پر مجبور ہو گیا، لیکن یہ محدود روشنی والی ٹارچ تھی۔ اس نے ان تمام جگہوں کو دیکھ ڈالا جہاں وہ پچھلی راتوں میں چھپے رہے تھے، لیکن طاہر کا سراغ نہ ملا۔ پھر وہ ان جھاڑیوں کی طرف پلٹا جہاں اپنی موٹر سائیکل چھوڑی تھی۔ زیدی، کسی نے اسے آواز دی اور وہ اچھل پڑا۔ آواز طاہر ہی کی تھی، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آواز گھٹتی ہوئی سانس کے ساتھ ایک پل کے لیے آزاد ہوئی ہو۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی اس نے ہوا میں فائر کیا اور شور مچاتا آواز کی طرف دوڑا۔ ہاں، میں آ رہا ہوں، جانے نہ پائے۔ احمق، ٹھہرو! اس بار آواز پرسکون تھی۔ زیدی ایک جھٹکے کے ساتھ رک گیا۔ آنے والا قریب پہنچ کر بولا، یہ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ اوہ جناب، وہ نکل گیا۔ زیدی ہانپتا ہوا بولا، طاہر خطرے میں ہے، اپنی آستین چھوڑ کر بھاگ گیا اور میں نے غلطی سے اس بیچارے کی گردن پکڑی۔ کیا اس پر کتے نے حملہ نہیں کیا تھا جناب؟ نہیں، کرنل فریدی نے جواب دیا۔